السلام علیکم ایوری ون، دس از ہارون رشید خان۔ اور آپ نے جس طرح سے میرے چینل پہ دیکھا ہوگا کہ شروع میں نے ایک نیشنل ٹاپک اکانومی کو جو ہے وہ ڈسکس کیا پاکستان کی، اس کے بعد کچھ میں نے سی ایس ایس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنائی۔ سو آج میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل ٹاپکس کو ڈسکس کرنے والا معاملہ ہے اس کی سیریز کی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بنائی جائے۔ تو ریسنٹلی آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ سعودیہ اور ایران کے بیچ میں ایک ڈیل جو ہے وہ بروکر کروائی ہے چائنا نے، یعنی چائنا نے ایک تھرڈ پارٹی میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے سکسیزفلی۔ کویت اور عراق نے بھی اس ڈیل کے اندر جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا ہے ایران اور سعودیہ کو جو ہے وہ ٹیبل پہ لانے پہ، اور تقریباً 2 سال کی کوئی نیگوسیشنس کے بعد ریپیٹڈ میٹنگز کے بعد یہ ڈیل بروکر ہوئی ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 2 مہینے کے اندر جو ہے وہ سفارتی تعلقات ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بحال کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے 2016 میں باقاعدہ طور پہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان ختم ہوئے تھے۔ ایک اہل تشیع عالم النمر جو ہے ان کی جب اسیسینیشن ہوئی تھی سعودی عربیہ کے اندر، تو اس کے بعد ان دونوں ملکوں کی جو اینیموسٹی ہے اس کی میں بریف ہسٹری جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اینیموسٹی سٹارٹ ہوتی ہے 1979 کی ایرانین ریولیوشن کے بعد۔ ایران میں جو اسلامک ریولیوشن آئی تو ایران میں بھی بادشاہت تھی، جیسے سعودیہ کے اندر بادشاہت ہے، ایران کے اندر جو ہے وہ جب بادشاہت کا تختہ الٹا گیا اور وہاں پہ اسلامک ریولیوشن آئی تو اس ریولیوشن سے ایک خوف پیدا ہوا سعودیہ میں اور مڈل ایسٹ کی باقی بادشاہتوں کے اندر، جو باقی جس طرح یو اے ای ہے، ٹھیک ہے، یا سعودیہ ہے، تو ان میں ایک خوف پیدا ہوا کہ یہ ریولیوشن پینیٹریٹ نہ کر جائے ہماری عوام کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت عراق کو یوز کیا گیا، کیونکہ سعودیہ کے پاس اپنا تو کوئی ملٹری مائٹ ہے نہیں، اور عراق کی طرف سے جو ہے وہ ایران کے اندر انویژن کرنے کی کوشش کی گئی ٹو کرش دیٹ اسلامک ریولیوشن وچ ریزلٹڈ ان دا فیمس ایران عراق وار آف دا 80s، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے یہ اینیموسٹی جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہے، جو کہ بعد میں 2000s کے اندر جب 21st سینچری اسٹارٹ ہوتی ہے تو اٹ ٹیکس دا شیپ آف مڈل ایسٹرن کولڈ وار۔ اس دوران ریلیشنز آل آؤٹ اینیموسٹی سے لے کے لوک وارم ریلیشنز کے درمیان جو ہے وہ فلکچویٹ کرتے ہیں، بٹ جو اسپیشلی یہ 2010 والا ڈیکیڈ ہے اس کے اندر ایک شدید پراکسی وار جو ہے وہ ایران اور سعودیہ کے بیچ میں رہی مڈل ایسٹ میں، جس کو مڈل ایسٹرن کولڈ وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ملٹیپل فرنٹس کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کو ان ملکوں نے پراکسیز کے تھرو ایک دوسرے کے انفلوئنس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی۔ بیسیکلی اٹ واز اے پاور گیم ٹو انکریز دا سفیئر آف انفلوئنس۔ سعودیہ نے اپنی کوششیں کی، ایران نے اپنی کوششیں کی، ملٹیپل فرنٹس کے اوپر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ یہ چیز آپ کو سیریا کے اندر نظر آئے گی، سب سے بڑھ کر آپ کو یہ یمن میں نظر آئے گی، جہاں پہ ایران بیکڈ ہوتی ریبلز جو ہیں دے آر پٹڈ اگینسٹ دا سعودی بیکڈ گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو لیبنان کے اندر یہ دونوں کنٹریز جو ہیں اپوزنگ گروپس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سملرلی یہ چیز کسی حد تک بحرین میں بھی نظر آئی۔ یہ ٹونیزیا کے اندر جہاں سے جو عرب اسپرنگ جو ہے اسٹارٹ ہوئی تھی، وہاں پر بھی دیز ٹو کنٹریز سپورٹڈ اپوزنگ گروپس۔ تو ملٹیپل فرنٹس پہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کے انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے اور اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے ٹو گین مور اینڈ مور کنٹرول اوور ڈفرینٹ اسٹیٹس ان دا مڈل ایسٹ، یہ جو ہے نا پراکسی وارز کرتے آئے ہیں۔ تو اب اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے خلاف بیانیاں رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دوران چلتی رہی ہیں۔ تو مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹینس سچویشن تھی اینڈ ملینز آف پیپل سفرڈ بیکاز آف دا کلیش آف دیز ٹو ریجنل پاورس،
پاورز ہی کہہ سکتے ہیں, بیکاز دے بوتھ ہیو دا آئل ویلتھ اور اکنامک مائٹ ایز ویل. ایران کے ساتھ اپنے ایشوز بھی چلتے رہے بیکاز آف دا نیوکلیئر ڈیل, وہ ان پہ سینکشنز لگ گئیں وغیرہ وغیرہ. ایران گاٹ آئسولیٹڈ, لیکن اب ایران نے واپس انٹرنیشنل ارینا کے اندر جو ہے وہ آنا شروع کیا ہے, اینڈ ود دا ہیلپ آف چائنا ایران اینڈ سعودیہ ہیو اگریڈ ٹو نارملائز دیئر ریلیشن شپس. ریجن کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے یہ چیز کیسی ہوگی؟ آبویسلی اف دس گوز تھرو, ٹھیک ہے, لیٹس ہوپ دیٹ اٹ گوز تھرو, تو مڈل ایسٹ کے لیے یہ چیز اچھی ہوگی. ایز آئی ہیو سیڈ, ملینز آف پیپل ہیو سفرڈ. سیریا کو دیکھ لیں, ایون عراق میں بھی جنگ کے بعد اپوزنگ گروپس کو یہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. یمن کو دیکھ لیا جائے, لبنان کو دیکھ لیا جائے, تو a lot of people there need to rebuild their lives. And if Saudi and Iran stop the proxy wars and focus on rebuilding those countries which they have devastated through their proxy wars, تو a lot can be achieved in the Middle Eastern region. ٹھیک ہے, تو مڈل ایسٹرن ریجن کے لیے obviously this is a good news, کیونکہ ایک جب اسٹیبلٹی کا انوائرمنٹ آتا ہے تو پھر بات شروع ہوتی ہے اکنامک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی. لیکن اگر پیس ہی نہ ہو, اسٹیبلٹی ہی نہ ہو, کسی قسم کی کوئی شیورٹی نہ ہو, کنٹینیوسلی پراکسی وارز ہوں, تو obviously پھر کسی قسم کی اکنامک یا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کی جا سکتی. ایران اور سعودیہ کے اپنے لیے بھی یہ بہت اچھا ہوگا, بیکاز the huge amount of resources that they are spending on building their military capabilities, or they are spending what they are spending on the proxies. تو ان چیزوں کے اوپر بجائے اسپینڈ کرنے کے, if they will spend on their own human resources, if they will spend it on their own economies, on their own infrastructure, so it will be beneficial for them as well. Or they can use it for some other purposes, or they can use the same amount of money for rebuilding the countries that have been devastated through the continuous strife in the Middle East. تو یہ چیزیں ہیں جو مڈل ایسٹرن ریجن کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. کیا یہ ڈیل ایزی ہوگی؟ obviously جو ہے اپنا یہ ایزی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, بیکاز آپ نے اگر نیوز کو دیکھا ہو تو اسرائیل نے بڑا اوپنلی اس ڈیل کو اپوز کیا ہے. یو ایس اے نے اس ڈیل کو ایکسیپٹ تو کیا ہے, بٹ ان کو بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ریزرویشنز ہیں, بیکاز چائنا نے اس کے اندر جو رول پلے کیا ہے, یعنی ایک طریقے سے چائنا ہیز ٹیکن اوور دا رول آف دا مڈل ایسٹرن میڈیٹر فرام یو ایس اے. اب اسرائیل جو ہے انہوں نے تو اوپنلی اس کو اپوز کر دیا ہے, اور obviously they will find any kind of opportunity, they will look for any kind of opportunity to sabotage this. اس کے علاوہ ایران اور سعودیہ کے جب تعلقات کو دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنے اسٹریٹ فارورڈ تعلقات نہیں ہیں. صرف ایمبیسیز کے اوپن کر لینے سے یہ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. a lot of effort will be required on behalf of both the countries, Saudi and Iran. They both need to be committed to this deal, and they both need to be committed to make this deal happen. ٹھیک ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سکسیزفلی اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے they need to make it happen. اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھی اکنامک انٹرڈیپینڈنس اور آپ کے نیشنل انٹرسٹ کا ذکر آتا ہے. تو اگر اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں گے, اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سامنے رکھیں گے, اکنامک انٹرڈیپینڈنس کے پرنسپلس کو سامنے رکھیں گے, تو ڈیفینیٹلی دے ول ٹرائی ٹو کنٹینیو دس ڈیل. کیونکہ یہ انیموسٹی رکھ کے نہ سعودیہ کو کوئی سگنیفیکنٹ فائدہ ہو سکا ہے, نہ ہی ایران کو کوئی سگنیفیکنٹ فائدہ ہو سکا ہے. اور ایران تو ویسے بھی اب چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی ملکوں سے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے. چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں, رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یو ایس اے کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کے اوپر ان کی کوئی نہ کوئی نیوکلیئر ڈیل کے اوپر کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے, اس پہ بھی ان کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں. تو دے آر لوکنگ بیک ٹو گیٹ ان ٹو the international arena as a normal player. سعودیہ جو کہ آلریڈی انٹرنیشنل ارینا میں موجود ہے, وہ بھی اس انیموسٹی کو ختم کر کے مڈل ایسٹ کے اندر اگر پیسفل انوائرمنٹ کے اندر آپریٹ کرے گا تو obviously it will be better for them as well. تو ایزی ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. پاسبل, yes it is very much possible, but it will be quite difficult. اب پاکستان کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس ڈیل کی پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں؟
پاکستان کے لیے دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی. پاکستان کی طرف سے اس ڈیل کی اپریسیشن کے لیے آلریڈی بیان جاری ہو چکے ہیں. پاسٹ میں پاکستان نے بھی بہت سی آفرز کرائیں کہ ہم سعودیہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ میڈیشن کروانے کے لیے تیار ہیں. آبویسلی وی ور ناٹ ان اے ویری گڈ پوزیشن، کیونکہ ہم بظاہر تو یہ کہیں کہ ہم نیوٹرل پالیسی رکھ رہے ہیں، بٹ آبویسلی ہماری پالیسی کا تھوڑا ٹلٹ جو ہے، بلکہ تھوڑا کیا اچھا خاصا ٹلٹ سعودیہ کی طرف تھا، بیکاز آف دا آبویس ریزنس. ہماری اکنامک انٹرڈیپینڈنس سعودیہ کے اوپر بہت زیادہ ہے. اکنامک ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایران. اگر ہم پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ پیکیجز دیے ہیں $6 بلین کے، جس میں $3 بلین کی جو ہے وہ پیمنٹس ہے اور $3 بلین کا آئل ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر، اور اس طرح کے پیکیجز ہمیں ملتے رہے ہیں. پلس ہمارا ایک ہیوج اماؤنٹ آف ہماری ڈائسپورا جو ہے اوورسیز پاکستانی سعودیہ کے اندر سرو کر رہے ہیں. دے آر سینڈنگ ریمیٹنسز بیک ہوم. سو دیر از اے لاٹ آف اکنامک ڈپینڈنس آن سعودی عربیہ. تو پاکستان کے لیے اب یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جب ان دونوں ملکوں کے تعلقات نارملائز ہو رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ایزی ہو جائے گا ایک نیوٹرل پالیسی کو اپروچ کرنا. اور سیکنڈلی پاکستان کے لیے اکنامک اپرچونیٹیز بھی پیدا ہوں گی. وہ انرجی ایگریمنٹس جو ایران کے ساتھ ہالٹ ہوئے ہوئے ہیں، یا وہ اکنامک پروگرامز جن کو پاکستان شاید اس وجہ سے پرسو نہیں کر پا رہا تھا کہ سعودیہ کی طرف سے پریشر آ سکتا ہے، تو اب ان پروگرامز کو بھی پرسو کیا جا سکتا ہے. تو a lot can be achieved. This is a good window of opportunity for پاکستان. پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بھی اچھا ہے. یہ 2 وجوہات میں نے آپ کو بتا دی. تیسرے نمبر پہ پاکستان کے لحاظ لیے اس لیے بھی اچھا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی we have a significant chunk of population belonging to the Ahle Tashi sect, and we know the kind of sectarian tensions and sectarian rift that we have in Pakistan. دو بڑی مڈل ایسٹرن اینڈ مسلم پاورز جو کہ ان دو اپوزٹ سیکٹس سے بلانگ کرتی ہیں، اور وہ جب آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گی تو نیچرلی اٹ ول ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ آن دا شیعہ سنی سیکٹیرین رفٹ ان پاکستان. تو پاکستان کے لیے اس کے اندر کافی زیادہ پازیٹیوز ہیں. پلس پاکستان یہ ڈیل جس نے بروکر کرائی ہے ہمارے، اس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی سچویشن ہے اور ہمیں اس کو ضرور کیش کرنا چاہیے ان دا نیئر فیوچر. چائنا اور یو ایس اے کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں؟ چائنا اور یو ایس اے کے لیے، چائنا کے لیے تو یہ چیز بہت اچھی ہے. چائنا نے ایک ایسی چیز جو ہے اس کو اچیو کیا ہے جو کہ وچ سیمڈ ویری ویری ڈیفیکلٹ اینڈ نیئر ٹو امپاسبل. انہوں نے اتنی شدید پراکسی وارز لڑنے والے ملکوں کو جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ لا کے نیگوسیشنز کروا کے اور ایک ڈیل بروکر کروائی ہے، وچ از اے ویری بگ اچیومنٹ. ٹھیک ہے. اینڈ دے ہیو ٹیکن اوور دا رول آف یو ایس ان دا مڈل ایسٹ ایز اے میڈیٹر، ایز اے بروکر. تو چائنا کے لیے ایک یہ اچھا ہے. پھر دوسرا، چائنا کو اپنی ہیوج جو ہے اکانومی کو چلانے کے لیے جو ان کی انرجی ریکوائرمنٹس ہیں، مڈل ایسٹ پیسفل ہوگا تو وہ انرجی ریکوائرمنٹس بھی اپنی پوری کر سکتے ہیں. پلس دے آر انویسٹنگ ہیویلی ان ایران، اینڈ اف دے have a more peaceful Middle East, they can invest in many other countries as well. تو چائنا کے لیے بھی یہ ایک اچھی ون ون سچویشن ہے. یو ایس اے کے لیے تھوڑا سا الارمنگ ہے، اور وہ ان کے بیانات سے لگ بھی رہا ہے کہ وہ ویلکم کر رہے ہیں اس کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ، بٹ دے کین ناٹ ہائڈ دیئر ٹیتھ گرائنڈنگ. ٹھیک ہے. اپنے گرائنڈنگ ٹیتھ کو وہ ہائڈ نہیں کر پائے، کیونکہ آبویسلی دے وڈ ناٹ لائک چائنا ٹیکنگ دیئر رول. اور چائنا کا ایک پازیٹیو امیج اس سے سامنے آیا ہے دنیا میں کہ چائنا از آل فار پیس. ٹھیک ہے. چائنا پیس چاہتا ہے اینڈ دے آر ریڈی ٹو بروکر اینی ڈیلس. اب یہاں پہ یو ایس اس لیے بھی برا بنتا ہے کہ یو ایس نے اس سے پہلے چائنا نے رشیا یوکرین کے درمیان بھی ڈیل بروکر کرانے کی آفر کی تھی، بٹ یو ایس اے جو ہے سیبوٹاج دیٹ. تو اب وہاں ادھر بھی یو ایس اے کا امیج جو ہے تھوڑا سا خراب ہوتا ہے اگر اس چیز کو پرسپیکٹو میں لیا جائے کہ یہاں پہ جب چائنا اتنی شدید اس میں کر سکتا ہے تو رشیا یوکرین کے بیچ میں بھی وہ کوئی نہ کوئی اگریمنٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک چائنا کا رول یعنی ایز این انٹرنیشنل پلیئر، ایز این انٹرنیشنل پاور امپروو ہوا ہے، اور یو ایس اے کو ایک ہلکا سا سیٹ بیک یہاں پہ ہوا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے جو سوچا کہ اس ویڈیو کے اندر بریفلی آپ لوگوں کو ڈسکس کر لیا جائے، تاکہ اب آپ جب نیوز پیپرز میں پڑھیں آرٹیکلس کو تو آپ اس میں ان ڈائمینشنس کو تلاش کریں، کیونکہ یہ ٹاپک اب آگے آنے والے ایگزامز میں جب بھی پوچھا جائے گا
تو اس میں یہی ڈائمینشنز جو ہیں پوچھی جاتی ہیں. یا ایگزامس کے علاوہ بھی آبویسلی مڈل ایسٹرن کانٹیکسٹ کے اندر، یعنی اسپیسیفکلی سعودیہ ایران کو چھوڑ کے یو ایس اے کے کانٹیکس میں، چائنا کے کانٹیکس میں، یا مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اینڈ دا امپلیکیشنز فار پاکستان اینڈ پاکستانز فارن پالیسی ایز ویل. تو میں نے سوچا کہ بریفلی ان چیزوں کو بتا دیا جائے ایک ویڈیو کے اندر. اور اسی طرح آنے والے دنوں میں ڈفرینٹ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ٹاپکس کے اوپر جو مجھے نظر آتے جائیں گے امپورٹنٹ، تو میں ان کے اوپر اسی طرح ویڈیوز بناتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایک بریف اوور ویو چیزوں کا مل جائے کرے. اور اس کے بعد آپ کے لیے نیوز آرٹیکلس کو پڑھ کے اور مزید یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھ کے اپنے نوٹس کو ڈیولپ کرنا آسان ہوتا جائے گا. تو آئی ہوپ دیٹ دس ویڈیو ول بی ہیلپ فل فار یو. تھینک یو ویری مچ.